کربلا کی جنگ کے بعد حضرت امام حسین اور شہیدوں کے سروں کو چند دن کوفہ میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کے ساتھ دمشق روانہ کر دیا تھا۔ دمشق جاتے ہوئے یہ قافلہ حلب کے پاس آ کر ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہر گیا تھا۔ اس پہاڑ پر ایک قصبہ تھا۔ اس قصبے کے سردار کا نام عزیز ابن ہارون تھا۔ یہ یہودی تھا۔ رات کو حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی شیری نے رو کر عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو جو کچھ میرے پاس بچا ہے اسے بیچ کر اس پہاڑی کے قصبے سے آپ کے واسطے کچھ کپڑا خرید کر لے آتی ہوں۔ بی بی صاحبہ نے اس کے اصرار پر اجازت دے دی۔ پہلے تو آپ اجازت نہیں دیتی تھیں، آپ کہتی تھیں کہ تو شیریں بہت غریب ہے، تو اس لائق نہیں ہے، لیکن شیریں جب رونے لگی، گڑ گڑانے لگی اور آپ سے اجازت مانگنے لگی تو اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی۔ شیریں پہاڑ پر گئی اور قصبے کا دروازہ بند پا کر کھٹکھٹانے لگی۔ قصبے کا سردار عزیز ابن ہارون نے خود آ کر دروازہ کھولا اور شیریں کا نام لے کر بولا، کیا بات ہے شیریں، ابھی آتا ہوں۔ پکارنے کے بعد جب شیریں نے سلام کیا، وہ بڑی تعظیم کے ساتھ شیریں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ شیریں نے پوچھا کہ تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا، ابھی میں سارا واقعہ بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ میں نے ابھی خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پریشان حال دیکھ کر حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے کربلا کے میدان میں، اور ان کا سر لوگ دمشق کو لے جا رہے ہیں اور آج رات اس پہاڑ کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہو اور انہیں مانتے ہو؟ فرمایا، اے عزیز، وہ سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ہم سب پر عہد کیا ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں، جو ان پر ایمان نہ لائے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ زیادہ یقین کے لیے مجھے کچھ اور بتائیے، تو انہوں نے فرمایا، قلعے کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، شیریں نام کی ایک لونڈی آ کر دروازہ بجائے گی، اس کی بات ماننا، اسی کے واسطے تو مسلمان ہوگا۔ جب سر حسین کے پاس پہنچے تو ہمارا سلام کہنا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے چونک کر فوراً دروازے پر آیا کہ تو نے دروازہ بجا دیا اور اسی وجہ سے مجھے تیرا معلوم پتہ ہو گیا۔ شیریں نے سارا قصہ آ کر بی بی صاحبہ کو بتایا۔ یہ قصہ سن کر سب اہل بیت حیران ہوئے۔ صبح عزیز ابن ہارون یزیدیوں کو کچھ رشوت دے کر اہل بیت کے پاس آیا، ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑا لایا اور 1000 دینار امام زین العابدین کو نذر کر کے مسلمان ہوا۔ پھر امام کے حضور حاضر ہو کر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا سلام عرض کیا تو سر انور سے سلام کا جواب آیا۔ تذکرہ صفحہ 102۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تو ہوئے لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ اللہ والے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن وہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ شہداء کے سر اور کربلا کے قیدی جب دمشق میں داخل ہوتے ہیں تو یزید کے دربار میں آراستہ کیا، پھر سب کو دربار میں بلایا۔ جب لائے گئے سب قیدیوں کو ایک طرف بیٹھایا اور سروں کو اپنے اپنے سامنے منگوا کر ہر ایک کو دیکھا اور حال پوچھنا شروع کر دیا۔ حالات سن کر یزید دیر تک چپ چاپ سر نیچے کیے رہا، پھر حکم دیا کہ سر امام تشت میں رکھ کر ہمارے سامنے تو لاؤ۔ تشت میں سر مبارک رکھ کر لایا گیا تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے جو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی امام کے لبوں و دندان کو چھو کر بولا، اے ابن رسول اللہ، اگر تم ہماری بیعت کرتے تو تمہارا حال یہ نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی رسول ابن زندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے بولے کہ تو اسے جگہ کو کیسے چھو رہا ہے جس جگہ میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے یہ سن کر انہیں مجلس سے نکال دیا۔ تذکرہ صفحہ 110۔ یزید فاسق و فاجر و بے ادب گستاخ تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کچھ بھی خیال نہ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے اس طرح سے پیش آیا۔ یزید بہت ظالم تھا، اسی لیے یزید کو بعد میں کس طرح سے سزا ملتی ہے، وہ اپنی اس عیش و عشرت کی زندگی کو بہت کم جی سکا، اس کو بھی مختار نے اسی طرح سے قتل کیا اور اس کے سر کو بھی اپنے سامنے دشت میں رکھ کر اسی طرح سے منگوایا تھا۔ ظالموں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ ظالم جو ظلم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سدھرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ سدھرتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم ہوتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں